اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت میڈیا سے گفتگو جاری ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ چیلنج کرنا، میری ممبرشپ کو چیلنج کرنا پی ٹی آئی کی، ان تمام ریٹ پٹیشن میں میں فریق تھا، لیکن یہ جو ریٹ پٹیشن انہوں نے داخل کی ہے جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے، اس میں انہوں نے مجھے فریق نہیں بنایا۔ تو ہم نے لارجر بینچ کے سامنے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ہمیں بھی اس کیس کا فریق بنایا جائے، کیونکہ ہم لازم ملزوم ہیں اس کیس کے، ہم وہ تمام حقائق جانتے ہیں اور کورٹ کو بہتر طور پہ ان کی اسسٹنس کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ آج غور ہوا اور پھر معزز عدالت نے نوٹس جاری کیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہماری درخواست کے حوالے سے جواب دیں، اور 2 ہفتے بعد سماعت مقرر کی جب اس درخواست پہ بھی غور ہوگا اور جو باقی معاملات ہیں کہ کیا یہ جو درخواست ہے، یہ جو پٹیشن ہے پی ٹی آئی کی، کیا یہ مینٹینیبل ہے بھی کہ نہیں۔ ابھی تک یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا اس کو باقاعدہ طور پہ سنا جائے یا اس کو سر دست مسترد کر دیا جائے، یہ فیصلہ کرنا باقی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی کوشش ہے کہ ہمیں فریق نہ بنانا اس کیس میں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پچھلے 8 سالوں سے ہم الیکشن کمیشن میں انہوں نے ایک کے بدلے ایک جھوٹ بولے، انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے الیکشن کمیشن کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کو ہم چونکہ ہمارے پاس حقائق تھے، ہمارے پاس ثبوت تھے، ہمارے پاس فیکٹس تھے، تو ہم اس کے ذریعے الیکشن کمیشن کی آگہی کرتے رہے۔ اسی لیے یہ تاریخی فیصلہ آیا جس پہ تمام میرے الزامات ثابت ہو گئے۔ اب عمران خان ایک اور حربہ بھی استعمال کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کیس کے جو امپلیکیشنز ہیں، جو اثرات ہیں، جو بڑے شدید اور خوفناک ہیں، جو ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے، جو کہ اب ہو چکی ہے، تو پھر اس کے نتائج پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین پہ لازماً پڑیں گے، امپلیکیشنز ہوں گی۔ تو اس کے بڑے خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ ابھی حقائق سامنے آ گئے ہیں، ابھی ان پہ جو سزا دینی ہے اس کا تعین آئین اور قانون کے مطابق ہونا باقی ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے، وہ نوٹس ان کو دے دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو۔ کل ایک ہیئرنگ تھی، انہوں نے مزید پھر ٹائم مانگا اپنے روایتی تاخیری حربے، اور اب 6 ستمبر کو دوبارہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن میں پیشی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہ جان بوجھ کر شوشے چھوڑ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فورن فنڈنگ کیس سے توجہ ہٹا سکیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے 5-10 دنوں میں جو کچھ انہوں نے کہا، جو انہوں نے کانٹروورشل سٹیٹمنٹس کی، جو انہوں نے ڈائریکٹ حملے کیے عدلیہ پہ، جو انہوں نے ڈائریکٹ حملے کیے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اور ان کی سینئر قیادت پہ، یہ اسی لیے ہے کہ اتنی بڑی کانٹروورسی جنریٹ کرے کہ یہ فورن فنڈنگ کیس سے معاملہ ہٹ جائے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی، نوبت یہاں تک کیوں پہنچی کہ آج عدلیہ پہ فرنٹل اٹیکس ہو رہے ہیں۔ آج میں یہ 6 مہینے سے الیکشن کمیشن کے سامنے میڈیا کے ساتھ یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس وقت جو مہم جوئی میں ہیں، سب سے پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن پہ حملے کیے، کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے جو فائنینشیل irregularities کی ہیں، جو کرپشن کی ہے، اس کی نشاندہی ہو چکی ہے، اور ان کو خوف تھا اس فیصلے کا جو اگست 2 کو آیا الیکشن کو، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ حملے کیے۔ اور میں نے اس وقت یہ سزا کی تھی کہ پاکستانی اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اگر آپ نے پاکستان میں سیاسی قیادت، اس کی پاپولیرٹی زیادہ ہو کم ہو، قانون اس سے قطع نظر ہوتا ہے۔ جب تک آپ قانون بلا خوف و خطر سب سے مضبوط اور سب سے کمزور پہ برابر لاگو نہیں کریں گے تو جنگل کا قانون بنے گا۔ یہ فاشزم کی طرف عمران خان لے کے جا رہا ہے، یہ منصفوں کو جو داؤ پہ لگا رہا ہے، ان پہ حملے کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں قانون اور آئین سے بالاتر ہوں، اور یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں کتنا پاپولر لیڈر ہوں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس شام کو عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا 9-10 اپریل کو، تو کیا اس وقت اس کی پاپولیرٹی راک باٹم تھی کہ نہیں؟ تو کیا فیصلے اس وقت دینے چاہیے؟ قانون اور آئین جو ہے اس بات سے بالاتر ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ پریشر کرتا ہے، عدالتوں کو اثر لانے کا کرتا ہے، وہ فاشزم ہے، وہ فاشسٹ ہے۔ اور میں عمران خان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں
کہ وہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری جو سائمن کلارک نے کی، جس میں عمران خان کے سچائی کے دعوے کی دھجیاں اڑا دی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہوٹن کرکٹ کا $2.1 ملین مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں سے جمع کیا گیا، جبکہ اس نے ثابت کیا ہے کہ میرے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں ووٹن کی، میرے پاس منی ٹریل ہے، میرے پاس ای میلز ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ $1.3 ملین جو ووٹن کا آیا وہ ابراج کمپنی کا تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا پیسہ آیا وہ ان میں سے $2 ملین ایک عرب شیخ نے۔ اکبر ایس بابر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس